گڈ ایوننگ۔ صفانیہ نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ زیفنایہ چیپٹر 3 starting at verse 1 and going till the end of the chapter, rather the end of the book۔ 8ویں آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بس خداوند فرماتا ہے میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں، تاکہ اپنے غضب یعنی تمام قہر شدید کو ان پر نازل کروں، کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی۔ اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔ کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پراگندہ قوم میرے لیے ہدیہ لائے گی۔ اسی روز تو اپنے سب اعمال کے سبب سے جن سے تو میری گنہگار ہوئی شرمندہ نہ ہوگی، کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا، اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی۔ اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین بقیہ چھوڑ دوں گا، اور وہ خداوند کے نام پر توکل کریں گے۔ اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے، اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ آئے بنت صیون نغمہ سرائی کر، آئے اسرائیل للکار، آئے دختر یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو۔ خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی۔ اس روز یروشلم سے کہا جائے گا، ہراساں نہ ہو، اے صیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا۔ وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا۔ دیکھ، میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہاں میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نامور کروں گا۔ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہاری ہین حیات میں ہی تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ We are heading towards the end of the prophecy of Zephaniah۔ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے 2 ابواب میں اور تیسرے باب کے پہلے حصے میں ہم نے عدالت دیکھی تھی۔ We saw judgment in the earlier part of this book۔ اور خدا نے وہ جو ججمنٹ کا جو حصہ تھا اس کے دونوں اینڈز پر ہمیں بنی یہودا نظر آئے، بنی اسرائیل نظر آئے، اور خدا نے کہا میں اسرائیل کو بھی سزا دوں گا، اور خدا نے ایک چارج شیٹ جاری کی جس میں ان کے 10 گناہ خدا نے گنوا دیے، 5 پہلے باب میں اور 5 تیسرے باب میں۔ اور خدا نے کہا اس کی وجہ سے میں تمہیں سزا دوں گا، اور سزا جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ بابل کی اسیری میں چلے جائیں گے۔ لیکن پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروفیسی کو اس کی ٹائم لائن کے مطابق سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو کہیں کہیں تھوڑا سا ہمیں مکسچر نظر آئے گا۔ God had spoken about judgment. Apart from the judgment of the other nations surrounding Israel, God said that He would punish Judah as well.
And why would he punish? He counted 10 sins that they were committing. اور یہاں تک خدا نے کہا کہ اب تو ان کی شرم بھی باقی نہیں، وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے اپنے گناہ پر. And God said that I'm going to judge you, and the judgment would be coming through the Babylonians. I will send you into captivity. But as we approach the latter part of chapter 3, verse 8, it tells us about the mercy of God. اب خدا کا رحم نظر آ رہا ہے. وہ عادل بھی ہے، وہ عدل کرتا ہے، وہ گناہ گار کو سزا بھی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک محبت کرنے والا، ایک فضل کرنے والا خدا بھی ہے، اور وہ اپنے لوگوں پر فضل بھی کرتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے. تو خدا نے کہا تھا کہ اسرائیل کی سزا، یہودا کی سزا کچھ عرصے کی ہوگی، محدود مدت کے لیے ہوگی، لیکن جو قومیں اس کے ارد گرد ہیں اور جو اس کو ستاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹ جائیں گی. The judgment of Israel had to be temporary, while the judgment of those nations who were hostile against Israel was to be permanent. اب ججمنٹ، عدالت یہ سب کچھ تو ہو گیا. اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اب ہمت بندھا رہا ہے خدا، صفنیہ کے وسیلے سے ڈھارس بندھا رہا ہے. God is now giving hope to his people. Starting at verse 8, chapter 3, verse 8. پس خداوند فرماتا ہے، میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں، تاکہ اپنے غضب یعنی تمام قہر شدید کو ان پر نازل کروں، کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی. صفنیہ نبی کا صحیفہ بھی کچھ انہی الفاظ سے شروع ہوا. تو لیٹس گو بیک ٹو ورس 1. چیپٹر 1 اینڈ ورس 2. خداوند فرماتا ہے، میں روئے زمین سے سب کچھ بالکل نیست کروں گا، انسان اور حیوان کو نیست کروں گا، ہوا کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں کو اور شریروں اور ان کے بتوں کو نیست کروں گا، اور انسان کو روئے زمین سے فنا کروں گا، خداوند فرماتا ہے. At that time God was establishing his right to judge. اس نے کہا سب کچھ تباہ کر دوں گا، اور میں نے یہ کہا تھا یہ واقعات ابھی ہوئے نہیں ہیں، یہ ہوں گے ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائمز. اب یہ ساری باتیں ہوئی نہیں ہیں. تو خدا یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ میں جب تک میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں، میرے منتظر رہو، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں، تاکہ اپنے غضب یعنی قہر شدید کو ان پر نازل کروں. دس از probably referring to Armageddon. ہرمجدون کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. مگیدو کے میدان میں خدا کہتا ہے میں ساری قوموں کو اکٹھا کروں گا تاکہ میں ان کی عدالت کروں گا. This is going to be the last judgment. لیکن ایک طرف قوموں کی ججمنٹ ہو رہی ہوگی، دوسری طرف بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کرے گا خدا؟ اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں. something that we call sanctification in the New Testament. ہے نا، ہم اس کو تقدیس کہتے ہیں نئے عہد نامہ کی زبان میں. خدا کہتا ہے میں پاک کر دوں گا اپنے لوگوں کو. اور میکا نے کہا تھا نا تجھ سا خدا کون ہے جو اپنے لوگوں کی بد کرداری سے درگزر کر جائے. تو کیا کروں گا؟ میں ان کے ہونٹوں کو پاک کروں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں. So when I sanctify my people، جب میں ان کی تقدیس کر دوں گا تو پھر وہ مجھ سے دعا بھی کریں گے اور وہ میری عبادت بھی کریں گے. یاد ہے ان کا گناہ کیا تھا؟ کہ انہوں نے خدا پر بھروسہ رکھنا چھوڑ دیا تھا، خدا پر توکل کرنا چھوڑ دیا تھا، خدا سے دعا کرنی چھوڑ دی تھی. یہ تیسرے باب کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا.
لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ دیر ول بی اے ٹرن اراؤنڈ. جب وہ وقت آئے گا کہ میں قوموں کی عدالت کروں گا، اس وقت میں اپنے لوگوں کو پاک کر دوں گا. کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پراگندہ قوم میرے لیے ہدیہ لائے گی. ایتھوپیا کا ذکر ہو رہا ہے. دیر واز اے سائزبل پاپولیشن آف جیوز ان افریقہ، ایتھوپیا میں، اور وہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ میری پراگندہ قوم جو لڑائیں جھگڑوں میں اور ایذا رسانی کی وجہ سے وہاں جا کر بس گئے ہیں لوگ، وہ سب کے سب میرے عابد، میری عبادت کرنے والے، میری پراگندہ قوم وہاں سے اٹھے گی اور میرے لیے ہدیہ لائے گی. اسی روز، یعنی کیا کہہ رہا ہے خدا، میری عبادت ہوگی، میرے لوگ میری عبادت کریں گے، میں فار اینڈ وائڈ سے ان کو اپنے پاس اکٹھا کر لوں گا. اسی روز تو اپنے سب اعمال کے سبب سے جن سے تو میری گناہگار ہوئی شرمندہ نہ ہوگی، کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا، اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی. تکبر کیا تھا؟ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، یروشلم میں بستے ہیں، خدا کی ہیکل کے سائے میں رہتے ہیں، خدا کا مسکن ہمارے درمیان ہے، ہمیں کون ڈھا سکتا ہے؟ تو خدا کہہ رہا ہے پھر وہ ان کا تکبر جو ہے نا وہ پاش ہو جائے گا، اور پھر جب وہ واپس آئیں گے تو پھر وہ تکبر نہ کریں گے. اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین بقیہ چھوڑ دوں گا، اور وہ خداوند کے نام پر توکل کریں گے. پھر بقیے کی بات آ گئی، سب نہیں بچائے جائیں گے، بقیے کو، ریمننٹ آف اسرائیل ول بی سیوڈ. اسرائیل کے باقی لوگ جو بچ جائیں گے، یہ بقیہ کی بات ہو رہی ہے، باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے، اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا. کیونکہ کیا ہو چکا ہوگا؟ قوموں کا انصاف ہو چکا ہوگا، خود قوموں کی عدالت ہو چکی ہوگی. اب خدا کے لوگ ہوں گے اور خدا ان کے درمیان ہوگا، اور وہ خدا کے ساتھ سکونت کریں گے. اور یہ کون ہوں گے یہ لوگ؟ پرانے عہد میں ہے نا ابھی ہم، یہ وہ ہیں جن کو ہم بقیہ کہتے ہیں. The remnant of Israel will be saved. اب تھوڑا سا پھر تھوڑی سی پروفیسی کی ٹائم لائن تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے. اب ہم جا رہے ہیں جو امیڈیٹ ان پہ مصیبت آنے جا رہی. آخری عدالت کی بات ہم نے پڑھ لی، اب جو امیڈیٹ ان کی عدالت ہونے والی ہے بابل کے ہاتھوں، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ خدا ان کو ان کی عدالت کرے گا، ان کو اسیری میں تو بھیجے گا، لیکن پھر ان کو واپس بھی لے کر آئے گا. تو لکھا خوشی کا گیت ہے نا، آئے بنت سیون نغمہ سرائی کر، آئے اسرائیل للکار، آئے دختر یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو. یاد ہے نا سیری میں کیا حالت ہوا تھا؟ ہم بابل کی ندیوں کے کنارے بیٹھ کر روئے، ہم نے اپنی بربت، اپنی ستارے درختوں پر ٹانگ دیں. ہمیں اسیر کرنے والوں نے کہا خداوند کے گیتوں میں سے ہمیں کوئی گیت سناؤ، ہم کیسے ایک اجنبی ملک میں اپنے خدا کی حمد کریں. وہ جو اسیری میں جائیں گے ان کے لیے یہ خدا کا پیغام ہے کہ خوشی سے للکارو، ہے نا. بنت سیون اسرائیل اور دختر یروشلم یہ سب ایک ہی چیز ہے، چونکہ شاعری ہے اس لیے ان کو مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے. یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، بنی یہودا کی، جو بابل کی اسیری میں جائیں گے. ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو. خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، ہو گئی عدالت تیری. یرمیہ نے بھی کہا تھا تو نے دو چند پا لی ہے، اپنی سزا ہو گئی تیری. خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا. خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی. تسلی ہے،
اسیروں کے لیے، وہ جو اسیری میں جائیں گے ان کے لیے خدا تسلی دے رہا ہے۔ اس روز یروشلم سے کہا جائے گا ہراساں نہ ہو، اے صیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ کیا کیا تھا نبوکت نظر نے یروشلم کے ساتھ؟ سب سے پہلے اس نے فصیل ڈھا دی، گیٹ جلا دیے، ہیکل کو جلا دیا، پہلے تو لوٹا ہیکل کو، سارے ظروف لے گیا، پھر ہیکل کو جلا دیا، اجاڑ بیابان ہو گیا یروشلم کا شہر، جو خداوند کا شہر کہلاتا تھا وہ اجاڑ بیابان میں تبدیل ہو گیا، اٹ بیکیم ڈیسولیٹ۔ لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اے یروشلم ہراساں نہ ہو، اے صیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ ہاتھ کب ڈھیلے ہوتے ہیں؟ جب انسان خوف میں ہوتا ہے نا، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کام جو آسانی سے ہو بھی سکتا ہے اس وقت وہ بھی انسان سے نہیں ہوتا جب شدید قسم کا خوف۔ when you are terror struck, you cannot do anything with your limbs, with your hands۔ تو یروشلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا۔ کیا ہوا تھا؟ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا، آگے حجی کا صحیفہ ہے، زکریا کا صحیفہ ہے، پھر ملاکی کا صحیفہ ہے۔ ہم نے یہی کچھ پڑھا تھا نا کہ کیا ہوا؟ بابل ختم ہو گیا۔ کس نے ختم کر دیا؟ مادیوں اور فارسیوں نے۔ اور پھر خورس جس کو خدا نے کہا تھا یہ میرا ممسوح ہے، اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جو خدا کی ہیکل کو بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ مجھے خدا سے، بنی اسرائیل کے خدا سے یہ انسٹرکشن ملی ہے کہ جو اس کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ واپس اپنے باپ دادا کی سرزمین میں جا سکتے ہیں۔ تو ریسٹوریشن، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زربابل اور یشوا، اور پھر اس کے بعد یرمیہ اور عزرا، یرمیہ نہیں، نہمیہ اور عزرا، اور یہ باقی سارے لوگ آئے اور انہوں نے ریسٹور کر دیا یروشلم کو بھی اور خدا کی ہیکل کو بھی۔ بحال ہو گیا یروشلم کا شہر۔ تو کیا کہہ رہا ہے خدا ان سے؟ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں قادر ہے وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ کچھ الٹا نہیں ہو رہا یہاں؟ گاتے تو لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں، خدا کے حضور جب وہ شادمانی کرتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل تیرا خدا تیرے لیے خوشی کرے گا، خدا تیرے لیے شادمان ہوگا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ جو عبرانی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف گاتے ہوئے، بلکہ وہ جیسے یہ جو گول دائرے میں جو کلچرل، یہ جو ٹرائبل ڈانسز ہوتے ہیں، وہ خوشی کرتے ہوئے، وہ گدا ڈالتے ہوئے وہ گائے گا۔ جب خدا کے لوگ واپس آ کر بس جائیں گے تو خدا ان کے درمیان آ کر بسے گا اور خدا شادمانی کرے گا۔ دیکھیں کیا خوبصورت کانسیپٹ ہے، نظم ہے نا، پوئٹری ہے، تو پوئٹری میں جذبات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک طرف یروشلم کو پرسونیفائی کیا گیا کہ تو ہراساں نہ ہو، تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں، تو ایک طرف وہ شہر ہے جو خوف میں مبتلا ہے، جو کہ برباد کیا جا چکا ہے۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ تیرا خدا خود آ کر تجھے بچا لے گا۔
اور بچا لے گا اور کیا کرے گا؟ وہ تیرے سبب شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ He will be singing a song۔ جیسے بچہ ڈر جائے نا، خوف کھا جائے کسی چیز سے اور کانپنا شروع کر دے، اور اس کی ماں اس کو اپنی آغوش میں لے کر اس کے کان میں کوئی گیت گانا شروع کر دے یا کوئی لوری گانی شروع کر دے، یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے یہاں پر کہ خدا تجھے اپنی باہوں میں بھر لے گا، and he will whisper a song into your ears، a lullaby۔ تو خدا کے بچانے کی کتنی خوبصورت تصویر کشی یہاں پر کی گئی ہے۔ He will just hold you in his arms۔ He will allay all your fears and he will sing a very soft lullaby into your ears۔ تسلی دے گا خدا، تیرا خدا تجھ کو تسلی دے گا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا۔ عیدیں نہیں منا سکتے تھے کیونکہ زیادہ تر عیدوں کے لیے ان کو خداوند کے شہر میں، خدا کی ہیکل میں جانا ہوتا تھا، اس لیے جب اسیری میں ہیں تو عیدیں نہیں منا سک رہے۔ اب کیا ہے؟ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا۔ دیکھ، میں اس وقت تیرے ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہاں میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نامور کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پھر واپس اکٹھا کروں گا نا، واپس لے کر آؤں گا، تو صرف وہی نہیں آئیں گے those who are mighty but I will also bring in the weak the lame، ہے نا، میں کمزوروں کو بھی، میں جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں، میں بیواؤں کو بھی، یتیموں کو بھی، مسافروں کو بھی، جو بھی کسی نہ کسی صورت میں مارجنلائزڈ ہے، میں ان سب کو بھی واپس لے کر آؤں گا۔ This victory will not only be for the mighty, it will be for the weak as well۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں قوموں میں سرفراز کروں گا سب کو۔ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہاری ہین حیات ہی میں تمہاری اسیری موقوف کروں گا تو تم کو زمین کے سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ کسی کو یقین تھا، اگرچہ کہ پیش گوئیاں تھیں، صفنیہ بھی کہہ چکا، یرمیہ بھی کہہ چکا کہ خدا واپس لے کر آئے گا، لیکن کسی کو یقین تھا کہ بنی اسرائیل واپس آئیں گے؟ کم از کم بنی اسرائیل کو خود تو نہیں تھا یقین۔ انہوں نے کہا بس اب تو ختم ہو گئی کہانی، بابل کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اور ارد گرد کی قوموں میں بھی یہی تھا نا کہ اب تو یہ گئے، اب یہ واپس نہیں آتے، بابل کے ہاتھ سے ان کو کون چھڑائے گا؟ تو ایک طرف تو خدا کے لوگوں کے ہونٹوں پر ہنسی اور زبان میں راگنی تھی، یاد ہے زبور 126، اور دوسری طرف غیر قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ ان کا خدا ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہاں، ہمارا خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کہا تم قوموں میں نامور ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری مخلصی کی وجہ سے، تمہاری نجات کی وجہ سے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ تو خدا واپس لے کر، اب دیکھیں دو عدالتوں کا ذکر ہم نے یہاں پر پڑھا، ایک تو جو ابھی امیڈیٹ ان کی عدالت ہونے جا رہی ہے، اسے خدا کہتا ہے میں چھڑا کر لے آؤں گا،
اور چھڑا کر کیسے لے آؤں گا؟ میں اپنے باہوں میں بھر لوں گا، ان کے کانوں میں گیت سناؤں گا، لوری دوں گا، تسلی دوں گا، ان کے خوف کو ختم کر دوں گا۔ تو امیڈیٹ عدالت کا تو یہ انجام ہوگا۔ جائیں گے صحیح، وہ سزا ضرور پائیں گے، بت پرستی کی اور باقی جتنے گناہ انہوں نے کیے ہیں ان سب کی سزا پائیں گے، لیکن وہ عدالت موقوف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایک اور عدالت ہوگی جو آخری عدالت ہوگی، اس میں کیا ہوگا کہ غیر قوموں کو تو میں صفحۂ ہستی سے مٹا دوں گا، میں اکٹھا کروں گا ساری قوموں کو ایک جگہ پر، اور پھر میں ان کو شکست دے دوں گا۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا، مکاشفہ میں اس کو ہرمجدون کی لڑائی کہا گیا، آرمگیڈن، the battle of آرمگیڈن۔ تو ایک عدالت تب ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو قومیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، دوسری قومیں میرے لوگ پاک کر دیے جائیں گے، وہ میری عبادت کریں گے، ایک بقیہ ہوگا جو میرے ساتھ رہے گا اور میں ان کے درمیان رہوں گا۔ تو دونوں عدالتوں میں دیکھیے کہ خدا کے لوگ سرخرو ہو رہے ہیں، اور وہ قومیں جو خدا کے لوگوں کو ستاتی چلی آئی ہیں، وہ سب کی سب فنا ہو، یا تو ہو چکی ہیں یا فنا کر دی جائیں گی۔ پیچھے کون رہے گا؟ خدا، اس کا مسیح اور اس کے لوگ۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ لوگ بنی اسرائیل کا بقیہ ہوگا، اور کچھ جو ہمارے انٹرپریٹرز ہیں، کچھ ہمارے تھیولوجینز ہیں، وہ اس آیت کو جو کوش کے بارے میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا یہ بتانے کی کوششیاں کر رہا ہے کہ پھر اس وقت میں غیر قومیں بھی شامل ہو جائیں گی خدا کی نجات میں۔ تو بچے کا کون؟ وہ جو خدا کے نام پر توکل کرتے۔ بقیہ کی ڈیفینیشن کیا کی خدا نے یہاں پر؟ وہ جو خدا کے نام پر توکل کرتے ہیں، وہ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ بچا لیے جائیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے ہمارا خدا! How beautiful is our God! He saves ultimately۔ اس کا نام جلال پائے، آمین۔